اب ہم آتے ہیں تیسرے کالم کی طرف. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرفوعات یعنی اس کے اندر جو مستثنیٰ ہے وہ مرفوع ہے. یہ ساری مثالیں تقریباً 15 ہیں جو مرفوع مستثنیٰ کی ہیں. ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو ہے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. یہ کلام اللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو مانا جائے. یہ بدقسمت انکاری قوم کے بول ہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ دنیا دار کہتے ہیں کہ یہ صرف ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے اور کچھ نہیں ہے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر ہے اور قرآن مبین ہے صرف. یہ سب دیکھیں حصر کا معنی پیدا کر رہے ہیں، یعنی اسی بات میں یہی بات منحصر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حقیقت نہیں. ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ مگر تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے. ان انتم الا مفترون، اصل میں تھا مفتریون، جھوٹ گڑنے والے ہو، تو تعلیل ہو کے مفترون بن گیا. تو یہاں دیکھیں اللہ کے بعد یہ مرفوع آ رہا ہے مفترون. فلا کاشف لہ الا ہو، پس نہیں کھول سکتا اس کو سوائے اس کے. یعنی جو تکلیف تمہیں مل جاتی ہے تو رب کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا، چاہے دنیا بھر کے طبیب اور ڈاکٹر آ جائیں اس مصیبت کو نہیں کھول سکتے. لا یعلمھا الا ہو، نہیں اس کو جانتا سوائے اس کے، یعنی اللہ ہی اس کو جانتا ہے. یہ بھی حصر ہے. تو گویا جو اللہ والا جملہ لا سے شروع ہو جائے، ما سے شروع ہو جائے، ان سے شروع ہو جائے اور حل سے شروع ہو، من سے شروع ہو، اس میں موصولات سے جو بھی اس طرح کے حروف سے شروع ہو تو وہ نافیہ ہوں گے، نفی کا معنی دیں گے. جیسے حل آ رہا ہے، حل یہلک الا القوم الظالمون، کیا ہلاک کی گئی ہے سوائے ظالم قوم کے. تو یعنی نہیں ہلاک کی گئی. یہاں ہم حل کیا کا معنی نہیں کریں گے، اگر کیا کا کریں گے تو اس کو استفہام میں انکاری کہتے ہیں. تو یہاں اللہ کے بعد جو مستثنیٰ ہے یہ مرفوع آ رہا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، نہیں ہے دنیاوی زندگی سوائے کھیل کود کے، کھیل تماشے کے. تو یہاں دیکھیں مرفوع آ رہا ہے اللہ کے بعد. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، نہیں گرتا کوئی بھی پتا مگر یہ ہے کہ وہ اس کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جب بھی کوئی پتا گرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ کس درخت کا کون سا پتا گرا ہے، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ کا علم ہے ایکوریٹ. وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا. یعنی ہے تو صحیح لیکن بہت قلیل ہے. جس طرح سمندر میں انگلی ڈال لو اور انگلی کے ساتھ جو پانی کا قطرہ آتا ہے وہی دنیا ہے، باقی سب آخرت ہے. ماذا بعد الحق الا الضلال، نہیں ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے. اب حق کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ حق ہے، لیکن وہ حق کو مان کر نہیں دے رہے تھے، پیچھے چلنے کو تیار نہیں تھے، تو ظاہر ہے وہ پھر گمراہی میں ہے. یاد رکھیں کہ اللہ ہی کا دین اسلام برحق ہے، باقی سارے ادیان باطل ہیں، ان سے بچنا چاہیے، ضلالت ہیں. ما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، نہیں ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام پر کے لیے کوئی بھی سوائے اس کی قوم میں سے ایک ذریت کے. یہاں آمنہ بی کی بجائے آمنہ لی آیا ہے، یعنی اعتبار کرنا. آمنہ بی ہو تو پھر ایمان لانا ہوتا ہے، اور آمنہ لی ہو تو اعتبار کرنا ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بھی تھوڑے لوگوں نے ہی موسیٰ علیہ السلام کی قیادت پر اعتبار کیا. یہ مجھے سمجھ آیا ہے. تو یہاں دیکھیں اللہ حرف استثناء کے بعد ذریتن، یہ مرفوع اسم مستثنیٰ آ رہا ہے. چوتھے کالم میں دیکھیں کہ یہ کوئی 15 جملے ہیں، اور اس میں بتایا جائے گا کہ جب مستثنیٰ جار مجرور کی صورت میں آئے یا جملے کی صورت میں آئے اس کی مثالیں ہیں، اور کچھ مرفوع کی بھی اس کے اندر آ گئی ہیں. اب دیکھیں ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکمرانی سوائے اللہ کے لیے، یعنی اللہ ہی کا حکم چلے گا. رب کی دھرتی، رب کا نظام، رب کی مخلوق، رب کا ہی حکم چلے گا. تو یہ بھی حصر پیدا ہو گیا اس میں. ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر، یعنی اللہ ہی مجھے میرے کام کی اجرت دے گا، وگرنہ دعوت و تبلیغ کی اجرت مجھے آپ سے نہیں چاہیے. یہ ہر نبی نے یہی اپنی قوم سے کہا. ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو ہے. ولا یابس الا فی کتاب
مبین یہ کہ لمبی آیت ہے، اس کا ایک تھوڑا سا پارچہ لیا ہے جو مستثنیٰ کی تھوڑی وضاحت کر دے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ مستثنیٰ کبھی جار، حرف جار کی شکل میں بھی آتا ہے، جار مجرور کے جوڑے کی شکل میں، تو وہ یہاں آ رہا ہے فی کتاب مبین۔ نہیں ہے کوئی خشک، پہلے تھا رطب، کوئی تار یا خشک، ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ کتاب مبین کے اندر جو ڈیٹا ہے، یعنی جو ہارڈ ڈسک میں ہر چیز موجود ہے، کیا اس کو کہتے ہیں کمپیوٹر کی زبان میں، اس کے سرور کے اندر پیچھے پوری کیٹلاگ موجود ہیں۔ وما یقنط من رحمتہ الا الضالون، اور کون نہیں مایوس ہوتا اللہ کی رحمت سے، اس کی رحمت سے، مگر گمراہ لوگ۔ یہاں الضالون دیکھیں یہ مرفوع آ رہا ہے مستثنیٰ، اور یہاں دیکھیں من تو استفہامیہ بھی ہوتا ہے، موصولہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ نافیہ ہے چونکہ اس کے بعد جملے کے اندر الا آ رہا ہے۔ لا یحیق المکر السیء الا باہلہ، اور نہیں بری چالیں گھیرتی مگر اس کے اہل کو ہی، یعنی جو چالیں چلنے والے ہیں، کہتے ہیں چاہ کن را چاہ درپیش، who digs pit for others himself fell into it، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود ہی اس کے اندر گرتا بھی ہے۔ تو اپنے دام میں آپ ہی صیاد آ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی سنہری اصول ہے، اور یہ کائناتی سچائی ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے۔ ما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، یہ غیرہ کی مثال آ گئی، یہ بھی حرف استثناء ہے، اور ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ غیرہ کا اعراب جو ہے وہ مستثناء والا غیرہ کو مل جاتا ہے، اور غیرہ خود مضاف بن کے مستثناء کو مجرور کر دیتا ہے۔ یہاں بھی یہی صورت نظر آ رہی ہے، اور غیرہ کا اپنا اعراب جو وہ عامل کے مطابق ہوتا ہے، پیچھے جملے میں جو بھی عامل تقاضا کرتا ہے اس کا یہ معمول بن جاتا ہے۔ اور ہم نے نہیں پایا اس میں سوائے مسلمانوں کے گھر کے، تو باقی سب کے گھر تباہ کر دیے۔ ما زادتہم غیر تتبیب، نہیں زیادہ کیا ان کو مگر تباہی و ہلاکت نے، تو یعنی وہ تباہی اور ہلاکت میں ہی آگے بڑھے ہیں، اصلاح اور خوشحالی کی طرف نہیں آئے۔ یہ بھی بدنصیب قوموں کی طرف اشارہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا تو نے، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا تیرا۔ یہاں دیکھیں غیر المغضوب، یہاں یہ عامل کے مطابق یہ مجرور آ رہا ہے، علیہم چونکہ ہم اس کے اندر مستثنیٰ منہ ہے جو کہ مجرور ہے۔ اب اس کا جو یہاں اعراب ہے، یہاں زیر آ رہی ہے، اور یہ صفت بھی ہو سکتا ہے، اور غیرہ تو وضع ہی صفت کے لیے کیا گیا ہے، میں نے پچھلے لیکچر میں ہی بتایا تھا۔ جس طرح الا اصلاً استثناء کے لیے، ایکسیپشن کے لیے وضع کیا گیا ہے، لیکن کبھی کبھی صفت کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، ایسی ہی غیرہ اصلاً صفت کے لیے موضوع ہے، لیکن کبھی یہ استثناء کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، یہاں صفت کے طور پر ہے۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور تو نہیں انتقام لے رہا ہم سے یا ہمیں سزا نہیں دے رہا مگر اس وجہ سے کہ ہم اپنے رب کی آیات کو مان چکے ہیں، یہی ہمارا قصور ہے، ہمیں ملیا میٹ کرنے کا، جو تو مجھ سے انتقام لے رہا ہے۔ تو لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اور نہیں وہ آتے نماز کو، نماز میں حاضری نہیں دیتے مگر وہ سستی کر رہے ہوتے ہیں، کسمساتے ہوئے نماز میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ منافقین کی حالت ہے، جو نماز پڑھنا نہیں چاہتے لیکن مسلمانوں کے رجسٹر میں اپنا نام درج کرانے کے لیے ان کو آنا پڑتا ہے تاکہ وہ اسلامی معاشرے کے حقوق حاصل کر سکیں۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط، اور نہیں تھا ان کی قوم کا جواب مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ آل لوط کو نکال دو، یہ بڑا پاک دامن بنا پھرتا ہے، اس کو نکال دو، ہم تو اسی کلچر میں رہیں گے جو ہم جنس پرستی کا کلچر ہے۔ یہ بدنصیب قوم پتھروں سے کچل ڈالی گئی، پچھلی جملوں کے اندر بھی بار بار اس کا ذکر ہے۔ یہاں اللہ حرف استثناء ہے، اور ان قالو یہ ان مصدریہ آ کے پورے جملے کو اس نے مصدر بنا دیا، اس طرح یہ مستثنیٰ بن گیا ہے۔ ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، اور نہیں میں، ولا اخاف میں نہیں ڈرتا اس سے جو تم رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ان ہستیوں سے مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، الا یہ کہ میرا رب جو چاہے تو تھوڑا سا ظاہر ہے، کھٹک تو ایک نبی بشر ہوتا ہے بالآخر،
اس کے اندر بھی وقتی طور پہ ایک اثر تو ہوتا ہے ماحول کا. جیسے موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کی رسیاں دیکھ کے تھوڑا سا گھبرا گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ نہیں آپ نہ گھبرائیں، نبیوں کا یہ کام نہیں ہے. تو بحیثیت بشر تو انسان پر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے جو سب پہ ہوتی ہے. اسی حقیقت کو یہاں بھی بیان کیا ہے، وگرنہ اصنام سے اور جھوٹے خداؤں سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں. قل اغیر اللہ ابغی ربن، کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے سوا کوئی رب اور تلاش کروں. وہو رب کل شیء، جب کہ وہ ہر چیز کا رب ہے. تو جو ہر چیز کا رب ہے تو میرا بھی وہی رب ہے. تو یہاں غیرہ حرف استثناء ہے. ما نؤخرهم الا لاجل معدود، اور نہیں ہم انہیں ڈھیل دیتے مگر ایک محدود مدت تک ان کی رسی دراز کرتے ہیں. وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بڑے ہمارے چہتے اور پیارے ہیں تو ان کو ہم دنیا میں دوام بخشیں گے اور رہنے بسنے دیں گے. بس مقدر میں لکھا ہے جتنا اتنا دانہ بھی ان کا کھا پی کے بالآخر انہیں مٹنا ہی ہے، لہٰذا آپ ان سے پریشان نہ ہو. تو حضرات یہ کچھ جملے میں نے آپ کے سامنے مستثنا کے رکھے ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور اور جملے کی صورت میں. اس کی مزید ڈیٹیل آپ ہر جملے میں جا کے اپنے اساتذہ سے اور دیگر ماہرین سے بھی کر سکتے ہیں. میں تو لمبی ویڈیو سے بچنے کے لیے اس کو بہت مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بس یہ آپ سمجھیے کہ قرآن سے چناؤ کر کے چن کے آپ کے سامنے یہ ذخیرہ رکھ دیا ہے، اور بھی اسی انداز سے آپ چن سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو خادم کو اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.